جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک کفر کر کے جا رہے ہیں، کفر یا شرک کر کے جا رہے ہیں، یعنی خدا کا دنیا میں انکار کیا تھا، یا تو پھر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کیا تھا جس کی وجہ سے کافر ہو کر کے مرا۔ یہ جو جانے والوں کی کیٹیگری ہے یہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے دوزخ میں، 100 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتا، نان اینڈنگ، اس کے بعد انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو مومن تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن گناہوں میں ملوث تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث تھے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دیے ہوئے نہیں ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، لوگوں کو خیرات نہیں کرتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، بہت سارے جو مسلمان جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا گیا عن المجرمین ما سلککم فی سقر یتساءلون عن المجرمین، آپس میں مجرمین پوچھتے ہیں تو کیوں آیا دوزخ میں؟ تو اکثر کا جواب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، اکثر مسلمان جو دوزخ میں ہوں گے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جن کی نمازیں باقی رہ گئی یاد رکھ لینا دوزخ تمہارے انتظار میں ہے۔ روایات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے، جو نماز ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تم نے تھوڑی سی بستر کی نیند کے لیے یہ عشاء کی اتنی میٹھی نماز کو ترک کر دیا، اپنے رب کے حضور جھکنا تمہارے لیے بوجھل ہو گیا، تم ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہ گئے، اپنے رب کے حضور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے سر نہیں جھکا سکے۔ سر میں کیا ہو گیا تھا؟ بیماری آ گئی تھی، ہتھوڑا پڑ گیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں اور نمازوں سے غافل ہیں۔ ہر ایک کے کھاتے میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھو تو تمہاری نمازیں باقی ہیں میرے عزیزو، اور تم اللہ کے حضور جانے والے ہو۔ آخرت کا سفر بہت قریب ہے تمہارا، اور اس سفر پر جانے والا مردہ کبھی واپس نہیں آتا، اور نہ ہی تم سے کہنے کے لیے کوئی آئے گا کیا تم نے اور ہم نے اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو نہیں دفن کیا ہے؟ ہمارے بڑوں کو اپنے کندھوں سے اٹھا کر لے جا چکے، ہم قبروں میں دبا کر کیا گئے اور ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کبھی آج آ کر کے انہوں نے بتایا ہم کو؟ اسی سے سمجھ لو کہ جس دن تم بھی جاؤ گے تم بھی بتانے کے لیے اپنے بیٹوں کے پاس کبھی نہیں آنے والے، تم پر کیا گزرے گی وہاں پر تم کسی سے کہہ نہیں سکو گے۔ جو کچھ ہے اپنا حساب صاف کر لو میرے عزیزو، ورنہ جہنم کا عذاب انتظار میں ہے۔ اب سوچو، اب یہ ایک روایت میں بتاتا ہوں، جب کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، اللہ کفر سے محفوظ رکھے، یہ اتنی بڑی نعمت تمہارے پاس ہے ایمان کی، ڈرتے رہو، اے اللہ آج تو نے مجھے ہدایت دی ہے، میری موت تک اس پر مجھے قائم رکھ۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کر دے، اگر وہ ایمان پر موت ہوئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، بخشش کی امید ہے، قیامت کے دن سفارش سے بخشے جا سکتے ہیں۔ لیکن کفر پر موت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی شفاعت نہیں کرے گا نہ سفارش کرے گا۔ گنہگاروں کے لیے سفارش ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اب جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ کے جو داروغہ ہیں فرشتے، ان کا نام مالک ہے، حضرت مالک علیہ السلام، یہ فرشتے دوزخ کے داروغہ ہیں، دروازے پر ہوں گے، بہت سخت ترین ہیبت ناک شکل کے ساتھ جب لوگوں کو اندر ڈھالا جائے گا وہ چیخ و پکار کریں گے بہت، یہاں تک کہ پکارتے پکارتے ان کے 1000 سال ہو چکے ہوں گے۔ کس کو پکاریں گے؟ حضرت مالک کو، کہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہماری بات کرا دو۔ 1000 سال کے بعد حضرت مالک پوچھتے ہیں کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو جہنمی ہو؟ یہاں عذاب میں گرفتار یہ جہنمی 1000 سال تک پکارتے رہے، تب ان کا جواب دیتے ہیں تو سارے جہنمی کہتے ہیں بس ہمارے رب سے ہماری بات کرا دو، ایک بار اللہ سے ہماری بات کرا دو۔ فرشتہ تو کوئی رحم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، فرشتے کچھ نہیں ہیں، جتنا ان کو آرڈر دیا گیا ہے اتنا پورا کر کے رہیں گے، وہ اپنی جانب سے نہ کسی کو معاف کریں گے نہ کسی کو ہلکا کریں گے۔ تو حضرت مالک فرماتے ہیں اللہ رب العزت جلال میں ہے اور قہر میں ہے، میری بات کرنے کی جرات نہیں ہے۔
پھر 1000 سال تک وہ پکارتے رہیں گے۔ دوسرے 1000 سال کے بعد حضرت مالک پھر پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہماری بات کرا دو، اللہ سے بات کرا دو۔ حضرت مالک کہتے ہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا لیکن میری جرأت نہیں ہے ابھی۔ پھر 1000 سال گزر گئے۔ 3000 سال کے بعد حضرت مالک رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں اے مولا، جن کو تو نے جہنم میں ٹھونس دیا ہے، داخل کر دیا ہے، وہ سب پچھلے 3000 سال سے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، دوزخ کے سخت ترین عذابات میں گرفتار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت مالک فرماتے ہیں اے مولا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے وہ کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلال میں اعلان فرمایا اے مالک ان سے کہہ دو آج کے بعد نہ رب تعالیٰ ان کا خدا نہ ان کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، نہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں وہ جا چکے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والے، اب بات چیت کا وقت نہیں۔ یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جیسے ہی ان کو اعلان ہو جائے گا وہ اتنا چیخ ماریں گے کہ جہنم ہل رہی ہوگی۔ میرے عزیزو، انہی کے چیخ و پکار اور عذابات کے درمیان کچھ گنہگار بھی ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پورے رمضان المبارک کی تراویح جب پڑھتے ہیں تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے جہاں پر بھی پڑھتے ہوں، اکثر تو میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے، ہر 4 رکعت پر ہم دعا یہی کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ آج ہر مومن کو چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تم سو کر کے نہ گزارو بلکہ اسے پکارو۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب بندوں کی بخشش کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا انہیں پروانہ دیتا ہے، جا فلاں کا بیٹا آزاد ہے، فلاں کا بیٹا آزاد ہے۔ کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا نام آج کی رات پکارا جا رہا ہو کہ فلاں آزاد ہو گیا، لیکن اس کے لیے میرے عزیزو دل سے پکارنا ضروری ہے، جہنم کا خوف بھی دل میں رہے اور رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی لگی رہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، آپ فرماتے تھے اے اللہ، ایک تابعی ہیں، تابعی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعی بڑے نیک، ان کی بہت ساری عبادتیں، لیکن کیسے کہتے ہیں دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اے اللہ، میرے اعمال کے حساب سے میں تیری جنت الفردوس کا لائق تو نہیں ہوں، میں تیری جنت میں جانے کا اہل تو ہوں نہیں، لیکن اے مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں ایسا کمزور کہ دنیا کے مچھر کے کاٹنے پر بھلک جاتا ہوں، تیرے دوزخ کے ہولناک عذابات کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اب بچتا کیا ہے؟ میں میرے عمل کے مطابق جنت میں جا نہیں سکتا اور تیرے عذاب دوزخ کو برداشت کر نہیں سکتا، مولا بس بات رہ جاتی ہے تیرے فضل کی، بات رہ جاتی ہے تیرے رحم کی، اگر تو فضل اور رحم فرما دے تو مجھ جیسا بندہ بھی تیری جنت کا مزہ لے سکتا۔ اے مسلمانوں، آج کی رات اور جو یہ آخری عشرہ آئے اس میں سونے کے لیے نہیں ہے، ہاں جس قدر تم اپنے جسم کو راحت دے سکتے ہو سو، لیکن ڈر کر کے بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاؤ کسی بھی وقت، دکھاوے کے لیے نہیں۔ لوگ بھیڑ جمع کر کے سوچتے ہیں کہ ہم عبادتوں کے لیے چلے آئیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا تجھے تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ 3 قسم کے ہیں، اس میں سے میں ایک ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب دنیا سو رہی ہو تو میرا بندہ بستر چھوڑ کے میرے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ فرماتا میں اس کی طرف بہت جلدی متوجہ ہوتا ہوں کہ اپنی راحت اپنا سکون چھوڑ کر کے بستر چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کون سی چیز اس کو رات میں کھڑا کر رہی ہے؟ صرف اسے اس کے رب کی محبت کھڑا کر رہی ہے اور اس کے عذاب کا ڈر اسے کھڑا کر رہا ہے۔ میں نے جو آیت کی تلاوت کی تھی شروع میں، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچائیں؟ نارن وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے بچا لو اپنے آپ کو۔ اللہ فرما رہا ہے اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو جس کا ایندھن میں نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عزیز ہو ہم بھی اس دوزخ کا ایندھن بن جائیں۔ جب آگ ٹھنڈی پڑنے لگے تو انسانوں کو اس میں جھلسا دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب پتھر روتے ہیں تو پھر ہمارے دل کیسے سخت ہیں کہ ہم اس ڈر سے کیوں نہیں روتے، اللہ کے عذاب سے۔ آپ مجھے بتا دیں کسی کے پاس آج گارنٹی لیٹر ہے آپ کے پاس کہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا؟ مجھے بتا دو کسی کے پاس یہ گارنٹی لیٹر موجود ہے کہ تو دوزخ میں نہیں جا سکتا؟ میرے عزیزو، ہمارے کسی کے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں۔ ہمارے پاس تو کیا ہے؟ صحابہ اکرام کو جب حضور نے فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو، اس کے باوجود حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے کالا حلقہ بن گیا۔